نہار بڑے تحمل اور متانت والے لڑکے کی خوشخبری دی گئی، جیسا کہ ارشاد ہے غلام حلیم۔ ظاہر ہے کہ جو لڑکا اتنے ماندان خواہش و ارمان سے اخیر عمر اور یقینی طور پر یہ بھی معلوم ہو چکا ہو کہ لڑکا بڑا ہونہار اور لائق ہوگا، اس خوبی کا لڑکا ماں باپ کا کیسا پیارا ہوگا ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے، مگر ایسے پیارے لڑکے کے بارے میں خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا ذرا اسے بھی سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیل حکم اور اسلام کو دیکھیے، اللہ اللہ کس قدر حیرت و تعجب اور عبرت کا مقام ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 یا 9 یا 13 برس کے سن کے پہنچے اور گھر کے کام دھندے میں اپنے بوڑھے باپ کو مدد دینے لگے تو ایک دن اسی ذی الحجہ میں 8ویں کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا خواب دیکھا جس سے معلوم ہوا کہ پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم ہے۔ پھر 9ویں کی رات کو بھی اسی قسم کا خواب دیکھا، مگر آپ کو حکم صریح کا انتظار تھا۔ پھر 10ویں کی رات کو جو خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ بے شک خدا کا یہی حکم ہے، اور بالکل آمادہ ہو گئے کہ آج ضرور خدا کی حکم کی تعمیل کریں گے۔ اور صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ چھری اور رسی لے کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت اسماعیل فوراً رسی اور چھری ساتھ لے کر چل پڑے۔ بیچاری ماں نے سمجھا لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ ان دونوں کی روانگی کے تھوڑی دیر بعد شیطان لعین آدمی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ عورت ذات ہے میرے فریب میں آ کر حکم خدا کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائے گی۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پوچھا تمہارا بچہ اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا باپ کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں لانے گیا ہے۔ شیطان نے کہا تم کس خیال میں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بولی بھلا کوئی باپ اپنے پیارے بچے کو ذبح کرتا ہے تو جھوٹا ہے؟ اس پر شیطان نے کہا کہ جی وہ اسے خدا کا حکم سمجھے ہوئے ہیں۔ تب حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر یہ خدا کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا ایسے 1000 اسماعیل خدا کے حکم پر قربان کر دوں۔ اگر یہی اللہ کا فرمان ہے جان اسماعیل کی قربان ہے، ایک اسماعیل کیا ایسے 1000 حکم پر اللہ کے کر دوں نثار۔ یہ جواب سن کر شیطان مایوس ہو کر ان کے قریب سے بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر بہکانے کے لیے اسی طرح کی باتیں کرنے لگا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی اماں جان کی طرح دھتکار کر اسے بھگاتے ہوئے فرمایا جب خدا نے میری قربانی کا حکم صادر کیا ہے تو میرے واسطے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اے شقیق تو مجھ کو بہکاتا ہے کیا؟ لاکھ جانوں کو کرو اس پر فدا، گر نثار قدم یار گرامی نکنم، بہرے جہاں بچہ دار گرمی آیت۔ شیطان ان سے بھی مایوس ہو کر براہ راست حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے بھی اسی قسم کا سوال و جواب کرنے لگا۔ اخیر میں اس نے کہا حضرت آپ کا سپنا شیطانی خواب ہے، بھلا خدا کو آپ سے کون سی عداوت ہے کہ آپ کے پیارے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ڈانٹ کھلائی کہ اپنا سا منہ لے کر وہاں سے رفو چکر ہوا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے کنکریاں مار کر شیطان کو وہاں سے بھگایا، جس کو خدا نے قبولیت کا شرط عنایت فرمایا۔ اور حاجیوں کو ہمیشہ کے لیے حکم ہے کہ مینا کے مقام میں بطور سنت ابراہیمی کنکریاں پھینکیں۔ القصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے پوچھا کہ حضور مجھے کہاں لے چلے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا مجھ کو خواب میں خدا پاک کا حکم ہو رہا ہے کہ میں تم کو اس کی راہ میں قربان کر دوں اور اسی کام کو جا رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنیے۔ اللہ اکبر، بندگی اور اسلام اسی کا نام ہے۔ قال یا رب افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم ہو رہا ہے شوق سے اس کی تعمیل کیجیے اور میرے متعلق تردد نہ فرمائیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ مناظر التنزیل میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اپنے باپ سے چند باتوں کی وصیت کی، مجھ کو خوب مضبوط باندھیے
کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ذبح کرتے وقت تڑپنے لگوں اور خدا کی راہ میں بے صبر گنا جاؤں۔ اپنے دامن کو اچھی طرح سمیٹ لیجیے گا، شاید میرے خون کا چھینٹا آپ کے دامن میں لگ جائے اور اس طرح اخیر وقت میں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجیے تاکہ آسانی سے ذبح ہو جاؤں اور خدا کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے۔ ذبح کرتے وقت مجھ کو زمین پر لٹا دیجیے گا اور اپنی آنکھیں بند کر لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر درد فرزندی آپ کے دل میں جوش مارے اور آپ ذبح نہ کر سکیں اور میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے ان باتوں سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، واہ بیٹا، تم خدا کی راہ میں میرے کیا ہی خوب مددگار ہو، جزاک اللہ۔ اس کے بعد قربانی کا اہتمام شروع ہوا، جیسا کہ قرآن کریم میں خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یعنی جب دونوں باپ بیٹے خدا کی فرمانبرداری کے لیے دل سے آمادہ ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل پچھاڑا، ہم نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے اپنا باپ سچا کر دکھایا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری خوب تیز کر کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی تو چھری بالکل نہ چلی، پھر دوبارہ تیز کر ڈالی تو بھی کچھ نہ چلی، تیسری بار بھی تیز کیا، اس سے بھی کام نہ چلا تو آپ نے چھری کو ملامت کیا اور کہا، اے چھری، تو گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے جواب دیا کہ حضرت، جس خدا نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری گلا نہ کاٹنا۔ تو جس طرح آپ خدا کے فرما بردار ہیں، میں بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ بس اسی حالت میں خدا کی جانب سے پکار ہوئی، ہاں ہاں ابراہیم، بس کرو، اسماعیل کے گلے سے ہاتھ ہٹا لو، تم نے اپنا باپ سچا کر دکھایا، مجھ کو فقط تمہارا امتحان مقصود تھا اور بے شک یہ کھلا ہوا سخت امتحان تھا۔ ہم نیک لوگوں کی ایسے ہی قدر کرتے ہیں اور اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ لو اسماعیل کے بدلے میں اس جانور کو ذبح کر ڈالو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرما ڈنڈا لیے ہوئے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا فدیہ یہی ہے، اسے ذبح کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خوشی خوشی ذبح کر ڈالا اور سب مل کر اللہ پاک کی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سخت امتحانوں میں ایسی نمایاں کامیابی حاصل کی تو خدا پاک نے بھی ان کو یہ رتبہ بخشا کہ ان کو سارے جہاں کے لوگوں کا پیشوا اور امام بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی یادگار قائم کر دی، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یعنی ہمیشہ کے لیے لوگوں پر ان کی یادگار لازم کر دی کہ ان پر سلام بھیجتے رہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر مبعوث ہوئے سب انہی کے خاندان سے ہیں اور انہی کی ملت پر ہیں۔ ہمارے پیشوا سرکار دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل سے ہیں اور آپ کو انہی کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَوَحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے محمد، ہم نے تم کو